تو پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ فل سوئنگ میں ہے اور جو جواب شکوہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے دیا جا رہا ہے. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن سے گفتگو کرنے کے لیے. جو ہو چکا وہ تو ہو چکا, لیکن کل جو بلاول بھٹو سرداری کی قیادت میں جو مارچ ہے وہ پہنچ رہا ہے سر آپ کے گڑھ ملتان میں. تو کیا کہتے ہیں, ابھی تک آپ نے کیسا دیکھا, عوام نے کتنا ویلکم کیا ہے سندھ کی, اور پھر اب ملتان کی عوام کیسا ویلکم کرے گی آپ کی نظر میں؟ شوق سے جائے ملتان, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا حق ہے. جمہوری رابطہ کرنا ان کا حق ہے. سندھ میں عوامی رابطہ کرنا ہمارا حق ہے. انشاءاللہ وہ ملتان جا رہے ہیں تو میں آج انشاءاللہ ان کے صوبے میں سانگڑ جاؤں گا, شام کو میر پور خاص جاؤں گا, کل عمر کوٹ جاؤں گا, تھر پار کر جاؤں گا, اور شام کو جلسہ بدین میں کروں گا. روک سکو تو روک لو. صحیح. شاہ صاحب, جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مارچ وارچ کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف تفریح کا موقع چاہتے ہیں, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مارچ کوئی رنگ نہیں لے کر آنے والا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بڑی ڈٹی ہوئی ہے اس وقت. تو پلیز ذرا بتائے گا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, پھر ایک طرف مارچ کا موسم بھی ہے, آخر آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہونے جا رہا. کل چودھری صاحبان نے وزیر اعظم کو اپنی مکمل تائید کی ہے اور ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. تحریک انصاف کے ممبران اپنی جگہ پر قائم ہیں, ہمارے حلیف قائم ہیں, اور ان کی سازش ناکام ہوگی. اچھا شاہ صاحب, میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, پالیسی ساز ہیں, مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جانب کہا جاتا ہے, پہلے کہا جاتا ہے کہ پیٹرول کم کرو کم کرو کم کرو, اب جب کم ہو گیا تو دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہماری وجہ سے کم ہو گیا کم ہو گیا کم ہو گیا, لیکن تیسری جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار کم کر کے تو انہوں نے اور مہنگائی کر دی ہے. ان تینوں باتوں میں کوئی کوہرنس آپ کو فیل ہوئی؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ناپختگی ہے. بلاول ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, اس کو وقت لگے گا. راتوں رات آپ ابھرتے نہیں ہیں. دیکھیے, آپ کو ایک جماعت کی قیادت تو مل گئی, وراثت میں مل گئی, لیکن جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے نا وہ وقت کے ساتھ آتی ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا. ابھی یہ بچگانہ گفتگو کرتے رہیں گے, کرتے رہیں, اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز اور, سندھ گڑھ مانا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا. وہ یہ دور چلا گیا کہ جب چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا, اب سندھ تک آ گئے, لیکن آپ بھی سندھ کے دورے پہ ہیں, پی ٹی آئی بھی سندھ کے دورے پہ ہیں. مجھے بتائیے, آپ نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے, کیا کہتی ہے ان کی نبض, کس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت دھڑک رہی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں؟ دیکھیں, میں نے پرسوں لاڑکانہ میں جلسہ کیا, جو بلاول کا گھر ہے اس کے حلقے میں جلسے کیے اور لوگوں نے استقبال کیا. کل رات میں نواب شاہ میں تھا, جو ان کے والد کا گھر ہے, جہاں سے وہ منتخب ہوتے ہیں, اور رات کو وہاں جو نواب شاہ کے لوگوں نے استقبال کیا, آپ نے دیکھا. میں آج کہہ رہا ہوں, ابھی سانگڑ دیکھ لیجئے گا, میں آج کہہ رہا ہوں میر پور خاص دیکھ لیجئے گا, میں آج کہہ رہا ہوں عمر کوٹ کو دیکھ لیجئے گا. بدین یہ بھی گئے تھے, اور انشاءاللہ ہم بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, ذوالفقار مرزا اور ان کا خاندان ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. انتقامی کارروائیوں کے باوجود, ظلم برداشت کرنے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ بدین میں دیکھ لیجئے گا, ان کا سرکاری وسائل پہ تھا اور ہمارا عوامی طاقت ہوگی. صحیح ہے. شاہ صاحب, اگر خان صاحب کی ہم بات کر لیں, خان صاحب نے ملاقات تو کر لی چودھری برادران سے, اب ذرا اگر کراچی کی بات کریں, اہم شہر ہے, کیا شیڈیول ہوگا اگر خان صاحب دورہ کرتے ہیں کراچی کا؟ کوئی اہم ملاقات؟ ایم کیو ایم اہم اتحادی ہے, اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ دروازے کھلے ہیں, اور تھوڑی ناراض بھی ایم کیو ایم نظر آ رہی ہے, تو کوئی آگے ہم پلان دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کا دورہ کراچی کا؟ دیکھیے, ایم کیو ایم ہماری حلیف ہے. خالد مقبول صدیقی ہوں, ان کے ساتھی ہوں, باوقار لوگ ہیں,
बाकायदा लोग हैं, असूली मौकों पर खड़े होने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी बात कहते हैं, करते हैं, और हमें बात सुननी है। वो हमारे साथ चले हैं, मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनकी हर मुश्किल का हम साथ देंगे, ये हम पे फर्ज है। इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, साथ हैं, आइंदा भी चलेंगे, क्योंकि हमने मिलकर कराची की तकदीर बदलनी है। देखिए इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट कानून नाफिज कर दिया जिस पे सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जितनी जमातें हैं वो सरापा एहतजाज है। हमने एनक्यूएम के साथ आवाज मिलाई है क्योंकि उनकी बात में वजन है, वो सही कह रहे हैं। कराची को बर्बाद कर दिया, दारुल खिलाफा है सिंध का, कोई उस पर हाथ नहीं रखा गया। अब भी कराची में जो बड़े मंसूबे हो रहे हैं वो वफाकी गवर्नमेंट की बदौलत हो रहे हैं। एनकेएम और पीटीआई मिलकर उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो 15 साल से कराची पर हुकूमत कर रही है और उनकी सूबाई हुकूमत है, उनका सूबाई दारुल खिलाफा है, उन्होंने कराची के लोगों के साथ क्या किया है, ये इंशाअल्लाह हम साथ चलेंगे। और वजीर आजम के वो साथी हैं, हलीफ हैं, वो क्यों नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। शाह साहब, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि एक तो होता है नज़रअंदाज होना और एक होता है नज़रअंदाज होने की हदें भी पार कर जाना। शहर कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट भी, लेकिन सबसे बदनसीब इसको कह लीजिए, सड़क, पानी, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। वफाकी हुकूमत का मंसूबा हमने देखा जो अभी लोग जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 1.5 से 2 साल रह गए। सर मुझे बताइए कि कराची बिलमूम बिलखुसूस सिंध क्या करने जा रही है, कोई बड़े स्टेप्स लेंगी वफाकी हुकूमत, क्योंकि यू नो इट कि 1.5 से 2 साल रह गए। देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंध को तोड़ा है। इन्होंने सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग में खलीज पैदा की, इनको तोड़ा अपनी सियासत को चमकाने के लिए। इमरान खान सिंध को जोड़ेगा, वो कह रहा है कि सिंधी हमें उनकी कदर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद आजम का उस वक्त साथ दिया अपनी करारदाद के जरिए जब कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो सिंध की अजमत को सलाम, सिंधियों की अजमत को सलाम। उर्दू स्पीकिंग जो सिंधी है उसने हिजरत की, नकल मकानी की, अपनी जायदादें छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, तहरीक पाकिस्तान को कामयाब करने वाला वो तबका है। इसके साथ, इस तबके के साथ जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो किससे बईद है। इंशाअल्लाह ये तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। ठीक है शाह साहब, बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे आप, वक्त देने के लिए आपका।